بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 6 جن میں 3 حروف ہم پڑھیں گے۔ کون کون سے؟ جیم، شین، یا۔ ان 3 حروف کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، میں نے آپ کو بتایا تھا زبان کی نوک سے 12 حروف کی ادائیگی ہوتی ہے جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ وہ کون سے 12 حروف ہیں؟ میں ایک دفعہ ریوائز کروا رہی ہوں، آپ غور سے سنیں۔ ث، ذ، ظ، ت، د، ط، ز، س، ص، ل، ن، ر۔ یہ 12 حروف ہیں جو کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کی نوک سے۔ اس کے بارے میں آپ کو گزشتہ لیکچرز میں بتا چکی ہوں۔ تو آج ہم پڑھیں گے ان 3 حروف کے بارے میں۔ پیارے بچوں، آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ یہ 3 حروف زبان کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کے درمیان سے بیچ والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ تو آج ہم ان 3 حروف کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے حرف دیکھیے، سب سے پہلا حرف کیا ہے؟ جیم۔ سب سے پہلا حرف کیا ہے؟ جیم۔ تو جیم کی آواز کہاں سے ادا ہوتی ہے؟ یعنی جیم کا مخرج کیا ہے؟ تو اس کا مخرج بہت ہی آسان ہے، چلیے دیکھتے ہیں۔ زبان اوپر کے تالو کے درمیانی حصے سے لگائیں۔ زبان اوپر کے تالو کے درمیانی حصے سے لگا کر جیم کو ادا کیا جاتا ہے۔ آپ کو یہ تصویر میں بھی نظر آ رہا ہوگا، زبان کا درمیان اوپر کے تالو سے لگا ہوا ہے۔ آئیے اس کی مشق کرتے ہیں۔ اپنی زبان اوپر کے تالو کے درمیانی حصے سے لگائیں اور پھر ہونٹوں کو کناروں کی طرف سے کھولتے ہوئے جیم کی آواز ادا کریں، جیسے جا، جا، جا۔ تو جیم کی آواز کیا ہے؟ جا۔ جیم سے لفظ کیا بن رہا ہے؟ جبلن، جبلن۔ جبلن کسے کہتے ہیں؟ پہاڑ کو۔ آگے آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے۔ نیچے پیارے بچوں جیم کی مکمل اور مختصر اشکال ہیں۔ سب سے پہلی جیم کی شکل مکمل شکل ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ جیم کی مختصر شکل ہے، ابتدائی شکل ہے۔ جب جیم کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو اس کی شکل ایسے ہی ہوتی ہے جیسے آپ کو مثال نمبر 2 میں نظر آ رہی ہے، اور جب جیم کسی لفظ کے درمیان میں آ جائے تو اس کی شکل ایسی ہی ہوتی ہے جیسے آپ کو مثال نمبر 3 میں نظر آ رہی ہے، اور جب جیم کسی لفظ کے آخر میں آ جائے تو اس کی شکل ایسی ہی ہوتی ہے جیسے آپ کو آخری مثال میں نظر آ رہی ہے۔ جیم جب کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو اس کی شکل آپ کو جو مثال نمبر 2 میں نظر آ رہی ہے، آپ کو اس میں مثال کے طور پہ اوپر دیکھیں، جبلن میں بھی جیم کی شکل آدھی مختصر شکل لکھی ہوئی ہے جو کہ لفظ کے شروع میں آ رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں بالکل یہ اسی طرح کی شکل ہے جس طرح جیم کی ابتدائی شکل ہوتی ہے۔ جب جیم کسی لفظ کے درمیان میں آ جائے تو اس کی شکل ایسی ہی ہوتی ہے جیسے آپ کو مثال نمبر 3 میں نظر آ رہی ہے، اور آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں شجرۃ جو لکھا ہوا ہے اس میں جو جیم لکھا ہوا ہے اس کی شکل ایسی ہی ہے جیسے آپ کو اوپر مثال میں نظر آ رہی ہے، مثال نمبر 3 میں۔ اور جب جیم کسی لفظ کے آخر میں آ جائے جیسے حج، تو اس کی شکل بالکل ایسی ہی ہوتی ہے جیسے آپ کو آخری مثال میں نظر آ رہی ہے۔ اگلا حرف دیکھیے، اگلا حرف ہے شین۔ اگلا حرف کیا ہے؟ شین۔ شین کی آواز کہاں سے ادا ہوتی ہے؟ یعنی اس کا مخرج کیا ہے؟ تو اس کا بھی مخرج بہت ہی آسان ہے۔ زبان کے درمیان کو اوپر کے تالو کے قریب لے جائیں تو یہ آواز ادا ہوتی ہے۔ زبان کے درمیان کو اوپر کے تالو کے قریب لے کر جا کر یہ آواز ادا ہوتی ہے۔ آئیے میرے ساتھ اس کی مشق کریں۔ اپنی زبان کے درمیان کو اوپر کے تالو کے قریب لے کر جائیں اور پھر ہوا کو باہر نکالتے ہوئے یہ آواز ادا کریں، جیسے شا، شا۔ آپ کی زبان اوپر کے تالو کے ساتھ نہیں لگنی چاہیے۔ شا، شا۔ تو شین کی آواز کیا ہے؟ شا۔ شین سے لفظ کیا بن رہا ہے؟ شجرۃن، شجرۃن۔ شجرۃن کس کو کہتے ہیں؟ درخت کو۔ نیچے شین کی مکمل اور مختصر اشکال نظر آ رہی ہوں گی آپ کو۔ سب سے پہلی شکل شین کی مکمل شکل ہے، جو دوسرے نمبر پہ بنی ہوئی ہے وہ شین کی مختصر شکل ہے۔ جب شین کسی لفظ کے شروع میں آ جائے جیسے شجرۃن کے شروع میں آیا ہے تو اس کی شکل بالکل ایسے ہی ہوتی ہے جیسے آپ کو مثال نمبر 2 میں نظر آ رہی ہے۔ شین جب کسی لفظ کے درمیان میں آ جائے تو شین کی شکل بالکل ایسی ہی ہوتی ہے جیسے آپ کو مثال نمبر 3 میں نظر آ رہی ہے، اور شین جب کسی لفظ کے
آخر میں آ جائے تو اس کی شکل بالکل ایسی ہی ہوتی ہے جیسے آپ کو آخری مثال میں نظر آ رہی ہے۔ آخری حرف دیکھیے، آج کا جو آخری حرف ہے وہ ہے یا۔ وہ کیا ہے؟ یا کی آواز کہاں سے ادا ہوتی ہے، یعنی اس کا مخرج کیا ہے؟ تو اس کا بھی مخرج بہت ہی آسان ہے کہ زبان کے درمیان کو اوپر کے تالو کے قریب لے کر جائیں، بالکل اسی طرح جس طرح شین کے لیے ہم نے ادائیگی کی تھی۔ زبان کے درمیان کو اوپر کے تالو کے قریب لے کر جا کر یا کو ادا کیا جاتا ہے۔ آئیے اس کی مشق کرتے ہیں۔ اپنی زبان کے درمیان کو اوپر کے تالو کے قریب لے کر جائیں اور پھر ہونٹوں کو کناروں کی طرف سے کھولتے ہوئے اس حرف کی ادائیگی کریں، جیسے یا یا یا۔ تو پیارے بچوں، حرف یا کی آواز کیا ہے؟ یا، اور اسے لفظ کیا بن رہا ہے؟ یدن۔ یدن، یدن کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ کو۔ تو نیچے آپ کو یا کی مکمل اور مختصر اشکال نظر آ رہی ہیں۔ سب سے پہلی یا کی شکل مکمل شکل ہے۔ جب یا کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو اس کی شکل بالکل ایسی ہی ہوتی ہے جیسے آپ کو مثال نمبر 2 میں نظر آ رہی ہے۔ آپ کو اوپر یدن میں بھی نظر آ رہی ہوگی۔ یدن میں یا کی بالکل ایسی ہی شکل لکھی ہوئی ہے جیسے آپ کو نیچے مثال نمبر 2 میں نظر آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے یا جب کسی لفظ کے درمیان میں آ جائے تو اس کی شکل ایسی ہی ہوتی ہے جیسے آپ کو مثال نمبر 3 میں نظر آ رہی ہے۔ اور جب یا کسی لفظ کے آخر میں آ جائے تو اس کی شکل بالکل ایسی ہی ہوتی ہے جیسے آپ کو آخری مثال میں نظر آ رہی ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کا سبق اتنا ہی تھا۔ میں آپ کو ایک بار دہرائی کروا رہی ہوں، آپ غور سے سنیں۔ پہلا حرف ہے جیم جا، جبل شین شا، شجرۃ یا یدن۔ گھر میں ان حروف کی ادائیگی کی بار بار دہرائی کرنی ہے تاکہ آپ کو ان حروف کی ادائیگی بہت اچھے سے کرنا آ جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔